یہ صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، یہ ایک باپ کے ٹوٹے دل کی داستان ہے۔ محل سونے کے تھے، تخت ہیروں کے، دولت، طاقت اور جاہ و جلال سب کچھ تھا، مگر بیٹی کی ہنسی برسوں سے گم تھی۔ ایک شہزادی جو کبھی مسکرائی ہی نہیں، اور ایک باپ جو ساری دنیا جیت کر بھی اپنی بیٹی کی خاموشی سے ہار چکا تھا۔ ایک زمانے کا ذکر ہے جب ایک وسیع و عریض سلطنت پر ایک نہایت ہی عادل اور دولت مند بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کے محل میں کسی شے کی کمی نہ تھی، سونا، چاندی، غلام، خدام، گھوڑے، ہاتھی، جو چاہو وہ میسر تھا۔ لیکن اس بادشاہ کا دل بے چین تھا، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی، خوبصورت، نازوں میں پلی شہزادی ایک مدت سے مسکرانا بھول چکی تھی۔ نہ کوئی کھیل، نہ موسیقی، نہ قیمتی تحفے اور نہ شاہی تقریب شہزادی کے چہرے پر وہ خوشی لوٹا سکی جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ بادشاہ ہر لمحہ افسردہ رہنے لگا۔ آخر کار اس نے ایک غیر معمولی اعلان کیا، جو کوئی بھی میری بیٹی کے لبوں پر ہنسی واپس لا سکے، اسے اس کا ہمسفر اور میرے بعد تخت کا وارث بنایا جائے گا۔ یہ اعلان سلطنت بھر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہر طرف سے فنکار، مسخرے، دانشور اور بہروپے محل پہنچنے لگے۔ سب نے اپنی قسمت آزمائی، لیکن شہزادی کی خاموشی ویسی کی ویسی رہی۔ اسی سلطنت کے ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اپنے سادہ دل اور کم عقل بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بیٹا نہایت معصوم تھا، مگر کام چور بھی۔ ساری زندگی اس نے ماں کے سہارے گزاری تھی۔ گرمیوں میں درختوں کے سائے تلے سوتا، سردیوں میں آگ کے قریب بیٹھا رہتا۔ ماں دن بھر کھیتوں میں کام کرتی اور اسے 2 وقت کی روٹی مہیا کرتی۔ ایک روز جب ماں شدید بیمار ہوئی، اس نے بیٹے سے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، اب مجھ میں کام کی طاقت نہیں رہی۔ اگر ہم نے بھوکے نہیں مرنا تو تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ بیٹے کے دل میں ماں کی تکلیف نے اثر کیا اور اس نے عزم کیا کہ اگلے دن سے محنت کرے گا۔ وہ بازار گیا اور ایک دکان پر ملازم ہو گیا۔ دن کے اختتام پر مالک نے اسے کچھ پیسے اور ایک ننھی بلی انعام میں دی۔ گھر واپسی پر بلی نے اس کے ہاتھ کو پنجہ مارا، اور جب وہ زخمی حالت میں گھر پہنچا، ماں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ بیٹے نے ماجرا سنایا تو ماں نے نصیحت کی، ارے نادان، بلی کو رسی سے باندھ کر لاتے۔ اگلے دن وہ دوبارہ کام پر گیا۔ اس بار اسے اجرت میں گوشت ملا۔ ماں کی بات یاد رکھتے ہوئے اس نے گوشت کو رسی سے باندھ کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر لایا۔ گوشت کو رسی سے نہیں، کندھے پر رکھ کر لاتے ہیں۔ تیسرے دن وہ پھر کام پر گیا۔ 2 دن کی خدمت کے بعد اسے چھوٹا سا گدھا بطور انعام ملا۔ اب کی بار ماں کی بات پر مکمل عمل کرتے ہوئے اس نے گدھے کو کندھے پر اٹھا لیا اور اسی حالت میں گاؤں کی گلیوں سے گزرنے لگا۔ اسی دوران شہزادی محل کی بالکنی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ اس عجیب و غریب منظر پر پڑی۔ ایک نوجوان نہایت سنجیدہ انداز میں ایک زندہ گدھا کندھے پر اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ پہلی بار برسوں بعد شہزادی کے ہونٹوں پر ہنسی ابھری، ایک معصوم، بے ساختہ، زندگی سے بھرپور ہنسی۔ محل کے در و دیوار اس ہنسی سے گونج اٹھے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ وہ خود باہر آیا، اس نوجوان کو دیکھا اور اعلان کیا، یہی نوجوان جو میری بیٹی کے چہرے پر خوشی واپس لایا ہے، شہزادی کا شوہر اور میرا وارث ہوگا۔ یوں وہ سادہ دل لڑکا شہزادہ بن گیا، اور اس کی ماں جو تمام عمر محنت کرتی رہی، عزت، سکون اور فخر کے ساتھ باقی زندگی محل میں بسر کرنے لگی۔ حقیقی خوشی نہ دولت سے آتی ہے، نہ فنکاری سے، بلکہ کبھی کبھی ایک معصوم دل، ایک نادان حرکت زندگی کے سب سے قیمتی لمحے واپس لا سکتی ہے۔